أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. محترم و مکرم و معظم حاضرین جمعہ، دینی و اسلامی بھائیوں، بزرگوں، عزیز بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف، توصیف، بڑائی، بزرگی، کبریائی، یکتائی، بادشاہی، شہنشاہی بیان ہو جو ہمارا خالق، مالک، مربی، پالنہار ہے، جس نے ہم کو، آپ کو، کائنات کو پیدا کیا اور اپنی مخلوقات میں بہترین مخلوق بنایا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، اسلام جیسی دولت سے مالا مال کیا، قرآن مجید جیسی بہترین کتاب دی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. تمام نبیوں پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیش بہا، بے پناہ درود و سلام کا تحفہ ہو. وہ ذات مقدسہ، مبارکہ، مطہرہ کہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے سے اسلام جیسی عظیم نعمت ہم تک پہنچی، صلی اللہ علیہ وسلم. حمد و صلات کے بعد میں نے اس سے پہلے جو جمعہ گزرا اس سے پہلے ایک عنوان پر گفتگو کی تھی. وہ عنوان تھا شیطان کے چور دروازے، اور جس میں نے اس بات کا تذکرہ کیا تھا کہ دیکھو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین هم بہ مشرکون. ایمان والوں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھنے والوں پر شیطان کا زور نہیں چلتا ہے، لیکن جو لوگ شیطان کو دوست بناتے ہیں، شرک کرتے ہیں، ان پر شیطان کا زور آسانی سے چل جاتا ہے. میں گفتگو کر رہا تھا ان لوگوں کے بارے میں کہ جو ایمان والے ہیں، اچھے ہیں، جانتے ہیں کہ شیطان ہمارا دشمن ہے، جانتے ہیں کہ شیطان مختلف طریقوں سے ہم کو بھٹکاتا ہے، لیکن کچھ ایسی غلطیاں کرتے ہیں کہ ان غلطیوں کی وجہ سے شیطان ان کو بھٹکانے میں، ان کو بہکانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور انہی غلطیوں کو، انہی کمزوریوں کو جو ایمان والے کرتے ہیں، میں نے کہا تھا شیطان کے چور دروازے. شیطان انہی چور دروازوں سے آ کر کے آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا اور آپ کی دنیا اور آخرت برباد کر دیتا ہے. ان میں سے میں نے ایک دروازہ بتایا تھا، اور وہ دروازہ تھا شکوک و شبہات. کہ شیطان جو ہے وہ شک ڈالتا ہے ہمارے ایمان کے تعلق سے، ہماری ازدواجی زندگی کے تعلق سے، ہماری نمازوں کے اندر آ کر کے، ہم جب وضو بناتے ہیں تب آ کر کے شیطان مختلف طریقوں سے بھڑکاتا ہے. کہتا ہے ابھی وضو مکمل نہیں ہوا، کہتا ہے کہ دل کے اندر ڈالتا ہے کہ نہیں تم رکعتیں بھول گئے، نہیں یہ چیز ایسا نہیں، ایسا تم کر دیے. اور پھر کیا کرتا ہے، اگر یہ نہیں کر سکتا تو کم سے کم یہ کرنے میں ضرور کامیاب ہو جاتا ہے کہ جو چیزیں آپ کو نماز سے پہلے نہیں آتی وہ آپ کو یاد دلاتا ہے. کہتا ہے کہ او فلاں صاحب سے مل کر کے یہ بات کرنی تھی، آپ نہیں کی ابھی تک. او فلاں صاحب کے پاس اتنا تھا، انہوں یہ بولے تھے آپ کو ان سے اتنا مانگنا چاہیے، جلد سے جلد مانگنا چاہیے. پھر آپ حساب کتاب میں چلے جاتے ہیں، حساب کتاب میں چلے جاتے ہیں. ایک واقعہ، ایک لطیفہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے،
ہوتی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بھول ہوئی تھی، انسان سے بھول ہوتی ہے۔ امام صاحب سے بھول ہوئی، انہوں نے 4 کی جگہ پر 3 ہی رکعتیں پڑھائیں۔ باقی مصلیوں کو پتہ نہیں کیوں پتہ نہیں چلا، لیکن ایک صاحب تھے وہ فوراً بول اٹھے کہ نہیں، آج 3 ہی رکعتیں ہوئی۔ حالانکہ جب امام سے ایسی غلطی ہو جائے اور پیچھے مقتدی کو معلوم ہو کہ 1 رکعت چھوٹ رہی ہے، تو پیچھے مقتدی کو کہنا چاہیے سبحان اللہ سبحان اللہ، اس سے امام کو پتا چل جائے گا میں کچھ غلطی کر رہا ہوں، اور اس کے بعد اس کو یاد کر کے وہ اپنی اصلاح کر لے گا نماز کے اندر ہی۔ یہ طریقہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پر ایک حدیث سنا دوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر بھی ایسا ایک واقعہ آیا۔ عصر کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 ہی رکعت پڑھائے، پڑھا کر کے سلام پھیر کر چلے بھی گئے۔ ایک صحابی، سارے صحابہ نہیں، سارے صحابہ دوسری سوچ میں ہیں کہ بھائی نبی نے ایسا کیا ہو سکتا کم ہو گیا ہو، 4 کی جگہ پر 3 ہی ہو گیا ہو۔ لیکن ایک صحابی ہمت کے اٹھے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا نماز میں کمی ہو گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، تو کہا کہ آپ نے تو 3 ہی رکعت پڑھائی، 3 ہی رکعت پڑھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور چادر گھسیٹتے ہوئے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو چادر اوڑے ہوئے تھے، اور لوگوں سے پوچھا کہ کیا یہ صحیح کہہ رہے ہیں میں نے 3 ہی رکعت پڑھائی ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں یہ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ نے 3 ہی رکعت پڑھائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 رکعت پڑھائی اور سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے سو کیے، اس کے بعد سلام پھیرا، پوری نماز دہرائی نہیں۔ میں نے یہ حدیث آج اس لیے سنا دی ہے، کتنے ہمارے بھائی ہیں جانتے ہی نہیں، اگر 1 رکعت چھوٹ گئی امام صاحب اب پورا شروع سے پڑھاؤ۔ یہ سنت نبی بھی نہیں، سنت نبی بھی یہ ہے کہ جو رکعت چھوٹی تھی صرف وہی رکعت پڑھیں گے اور سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کریں گے۔ میں واقعہ کیا بتا رہا تھا؟ واقعہ بتا رہا تھا وہ امام صاحب جو ہے وہ 3 ہی رکعت پڑھائے، سیم ویسی غلطی ان سے ہو گئی۔ اب کوئی تو نہیں جان سکا، پتہ نہیں کس خیال سے میں تھے لوگ، شیطان کس بہکاوے میں لے کر چلا گیا تھا، کہاں نماز میں دھیان ہی نہیں تھا لوگوں کا، کوئی جان ہی نہیں پایا۔ ایک تھے صاحب، حاجی صاحب، وہ بولے آپ 3 ہی رکعت پڑھائیں۔ تو امام صاحب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کیے، 1 رکعت پڑھائے، سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے سو کیے، سلام پھیر دی، ہو گئی نماز۔ پوچھا امام صاحب نے ان سے کہ اتنے سارے لوگوں کو پتہ نہیں چلا مگر آپ کو پتہ چل گیا، کیسے؟ تو انہوں بولے میرے 4 دکانیں، میں 3 ہی دکان کا حساب کر پایا، 1 چھوٹ گئی میری، 1 میری جو ہے وہ چھوٹ گئی، تو میں سمجھ میں آ گیا کہ 1 چھوٹ گئی ہے، کیونکہ 1 دکان کا حساب میں کر ہی نہیں پایا۔ تو شیطان ایسے ہی کرتا ہے کہ آپ یہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، وہ آپ کو کہیں اور لے کر چلا جاتا، پھر لاسٹ میں سلام پھیرنے وقت آپ کو گھما کر کے پوری دنیا پھر واپس آتا ہے نا۔ تو یہ شیطان کا چور دروازہ ہے، شک میں مت پڑیں، ہمیشہ یقین پر عمل کریں، اور جب بھی شیطان کسی چیز کے تعلق سے شک میں ڈالے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے اور شک سے باہر آ جائے۔ دوسرا چور دروازہ جو میں نے ذکر کیا تھا، آدمی کا غصے میں بے قابو ہو جانا، مردوں کا، عورتوں کا، تو غصہ آنا فطری چیز ہے، فطرت میں ہے غصہ آنا، لیکن غصے میں بے قابو ہو جانا، آپے سے باہر ہو جانا، یہ شیطان کے لیے وہ چور دروازہ کھولتا ہے جس پر آپ ہمیشہ پچھتاتے ہیں۔ جب آپ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے تب آپ کو احساس ہوتا ہے کہ میں غصے کی حالت میں کیا کر بیٹھا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے غصے کی حالت میں آدمی طلاق دے دیتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے غصے کی حالت میں آدمی اپنے رشتے ناطے توڑ لیتا ہے، کبھی غصے کی حالت میں ایسا ڈیسیجن لے لیتا ہے کہ ہوش میں آنے کے بعد پچھتاتا ہے کہ مجھے ایسا نہیں لینا چاہیے تھا، کبھی غصے کی حالت میں ایسا ہوتا ہے کہ اپنی چیزیں توڑ پھوڑ دیتا ہے اور بعد میں اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے اس کو پٹک دیا، میں نے وہ توڑ دیا، میں نے بچوں کو ایسا مار دیا کہ دیکھو اس کو زخم آ گیا، میں نے ایسا کر دیا، کاش میں نہ کرتا۔ اسی لیے غصے کے نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ جب بھی غصہ آئے آدمی کو کنٹرول کرنا چاہیے، کیونکہ اسی حالت میں آپ کمزور ہو جاتے ہو اور شیطان اپنا داؤ کھیل جاتا ہے۔ عام حالتوں میں آپ ہوش میں ہو، آپ بچنے کی کوشش کر رہے ہو، اللہ والے ہو، بے شک الحمدللہ مبارک، لیکن جیسے ہی آپ غصے میں آتے ہو شیطان کے لیے وہ دروازہ کھل جاتا ہے اور شیطان آ کر کے آپ سے وہ کروا دیتا ہے جو آپ ہوش میں ہوتے ہو تو شاید نہیں۔ اسی لیے غصے پر کنٹرول رکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ تیسری چیز جس پر میں بات کر رہا تھا کہ شیطان کے لیے یہ بھی چور دروازہ ہے کہ حد سے زیادہ دنیا
اور دولت سے محبت کریں۔ جب اس عنوان پر میں گفتگو کرتا ہوں، کبھی بھی بات کرتا ہوں میں، تو یہ بات ضرور کہتا ہوں کہ ہمارے دین اسلام نے کبھی بھی یہ منع نہیں کیا کہ ہم دنیا حاصل نہ کریں، ہم دولت حاصل نہ کریں، ہم روزی روٹی نہ کمائیں، کبھی نہیں روکا ہے۔ روکا اس چیز سے ہے کہ آپ دنیا کی محبت میں اندھے نہ بنیں، آپ دولت کے حصول میں ایسے مت بن جاؤ کہ جائز ناجائز آپ کو پتہ نہ چلے، بس ہائے دنیا، ہائے دولت، ہائے کاروبار، ہائے دکان، بس اسی چکر میں آپ کا وقت گزرے۔ اسلام کہتا ہے، ہمارا رب ہم سے کہتا ہے، ہمارے نبی ہم سے یہ کہتے ہیں کہ نہیں، دیکھو دنیا حاصل کرو جائز طریقے سے، لیکن جب رب کا بلاوا آئے، جب مؤذن کہے حی علی الصلاح، آؤ نماز کے لیے، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کے لیے، تو اس وقت کاروبار حرام، کاروبار بند، فوراً اللہ کی یاد میں فوراً مسجدوں کا رخ کرو۔ گھروں کے اندر بیٹھی خواتین، اذان ہو جائے تمام کام کاج چھوڑ کر کے فوراً اللہ کو یاد کریں۔ یہ ہمارے رب کا، ہمارے مالک کا کہنا ہے۔ اور ذرا سوچو، 24 گھنٹے میں سے اگر 1-2 گھنٹے اپنے مالک کو دے دیں تو کون سی بڑی بات؟ باقی وقت تو مالک نے کہا ہے نا کہ بے شک کماؤ کھاؤ، روزی حاصل کرو۔ آج جمعہ کا دن ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ جب جمعہ کا وقت ہو جائے، جمعہ کا دن ہے، جمعہ کا ٹائم ہو جائے، تو نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے مسجدوں کا رخ کرو۔ اس وقت کاروبار کرنا حرام۔ اگر جمعہ کے وقت میں کوئی آدمی کاروبار کرتا ہے کہ نہیں صاحب آدھا گھنٹہ خطبہ چلتا، 45 منٹ 40 منٹ خطبہ چلتا، لاسٹ میں جب دعا کے کلمات ہوں گے، مجھے ٹائم فکس ہے، مجھے یاد ہے، وہ لاسٹ میں پہنچوں گا، 2 رکعت پڑھوں گا، مسجد سے باہر نکل جاؤں گا۔ اتنا زیادہ جا کر کے بیٹھ کر کے سننا کیوں؟ اگر کوئی شخص ایسا سنتا ہے، اگر کوئی شخص ایسا سمجھتا ہے، ایسا کوئی کرتا ہے، تو اس کا کاروبار کرنا اس ٹائم میں حرام ہے، حرام ہے۔ کیونکہ رب نے قرآن میں کہا کہ جب جمعہ کے لیے ٹائم ہو جائے تو پھر فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، خرید و فروخت کو چھوڑ دینا ہے۔ پھر اللہ نے اسی صورت کے اندر بعد میں یہ بات کہی کہ جب نماز ختم ہو جائے، جمعہ ختم ہو جائے، تو پھر تم جاؤ روزی روٹی تلاش کرو۔ اللہ نے خود کہا۔ تو میں یہ گفتگو کر رہا تھا صاحب کہ ہمارے رب نے ہمیں دنیا حاصل کرنے سے منع نہیں کیا، منع اس چیز سے کیا کہ ہم زندگی کا مقصد نہ بھول جائیں، ہم یہ نہ سمجھنے لگے کہ یہیں رہنا ہے، جیسا کہ ہم کرتے ہیں کہ بس لگے رہتے ہیں۔ زندگی شروع ہوتی ہے، کمانا شروع کرتے ہیں تو ایک خواہش ہوتی ہے اچھی جاب مل جائے، اللہ دے دیتا ہے۔ اس کے بعد اچھی شادی ہو جائے، اللہ وہ بھی دے دیتا ہے۔ گھر بن جائے، اللہ وہ بھی دے دیتا ہے۔ اولاد مل جائے، اللہ وہ بھی دے دیتا ہے۔ اس کے بعد گاڑیاں مل جائیں تو یہ مل جائے تو وہ مل جائے۔ آدمی ایک کے بعد ایک خواہش، ایک کے بعد ایک خواہش، جیسا کہ اللہ نے قرآن میں کہا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ انسان زیادتی کی خواہش کرتا رہتا ہے، اور ملے، یہ ملے، وہ ملے، لسٹ بڑی لمبی ہے، یہاں تک کہ قبر میں پہنچ جاتا۔ اچانک ایک دن موت کا فرشتہ آتا اور کہتا صاحب اب چلنے کا وقت آ گیا۔ اب وہ سوچتا ہے کہ میں کچھ کروں گا، اب وہ سوچتا ہے کہ اب میں نمازیں پڑھوں گا، اب وہ سوچتا ہے اب میں یہ کام کروں گا، مگر نہیں، کل ہرگز نہیں، ٹائم نہیں۔ جب ٹائم تھا تو آپ نے دھیان نہیں دیا، جب وقت تھا تو آپ نے دوسری جگہوں پر لگا دیا۔ تو اسلام اس سے روکتا ہے، اس طرح زندگی مت۔ ہمیشہ یاد رکھو کہ یہ دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی کو بنانے کے لیے، سنوارنے کے لیے دی گئی، اور وہی شخص عقل مند ہے، وہی شخص کامیاب ہے کہ جو شخص اس زندگی کو، آخرت کی زندگی کو اس زندگی میں بہتر بنانے کے لیے کوشش کرے، آخرت کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے یہ زندگی کے اندر محنت کرے۔ ایک تمثیلی واقعہ سناتا ہوں آپ لوگوں کو، مرد و خواتین کو بہت اچھے سے سمجھ میں آئے گا کہ میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ ایک تمثیلی واقعے کے ذریعے سے دیکھو، ایک پرانے زمانے میں ایک ریاست تھی، ایک اسٹیٹ تھا دنیا کے اندر کہیں، جہاں کے لوگ ایسے تھے کہ اپنا راجا اس شخص کو چنتے تھے کہ جو سال کے پہلے دن ان کے اسٹیٹ میں آتا تھا۔
कहीं से दूसरे स्टेट से उनके स्टेट में कोई बंदा आ गया, वो राजी है, उसको बादशाह बना देते, लेकिन लिमिट 1 साल। 1 साल के लिए वो राजा बना देते थे उस बंदे को। 1 साल के बाद उसका आता पता नहीं चलता, है ना। एक नौजवान एक मर्तबा पहले दिन उस स्टेट में पहुंचा, लोग भाग कर आए, गए, वहां की जो मजलिसे शूरा थी, कमेटी थी, जो बादशाह बनाती थी, बादशाह चुनती थी, उनके पास लेकर के ये नौजवान सबसे पहले हमारे स्टेट में दाखिल हुआ। लोगों ने कहा कि आप हमारे बादशाह हैं, अगर आप राजी हैं तो 1 साल के लिए हम आपको अपना बादशाह बनाते हैं, आप जो कहोगे हम वही करेंगे, जो चाहोगे आपको मिलेगा, जो आप हुक्म करोगे हुक्म की तामील की जाएगी, आप हमारे राजा, हमारे बादशाह। नौजवान बन गया। अब समझने की चीज यह है कि बनने के बाद सबसे पहले उसने ये नहीं सोचा कि राजा बना हूं, अब क्या मस्त जिंदगी है, जबरदस्त तरीके से जीऊं, जो दिल में आया ऑर्डर करूं वो मिलेगा, जैसी चाहूं लाइफ जी सकता हूं। नहीं, उसने आते ही सबसे पहले कहा जो पुराने बादशाह थे वो कहां गए, पुराने बादशाह मुझसे पहले, क्योंकि हर साल यहां बादशाह बदलते हैं, तो जो पुराने बादशाह थे वो कहां गए, उनका हशर क्या हुआ, क्या किया तुम लोगों ने उन लोगों के साथ, हर साल राजा बदल देते हो, लेकिन पुराने राजा वो कहां गए। अक्लमंद था नौजवान। उन लोगों ने कहा कि हम लोग 1 साल के बाद एक जगह जाकर राजा को छोड़ आते हैं, एक जंगल में जाकर छोड़ आते हैं, जहां खाने पीने की चीजें नहीं है, जहां मुख्तलिफ किस्म के कीड़े मकोड़े रहते हैं, इंसान वहां रह नहीं सकता, हम वहां छोड़ आते हैं, हमारा दस्तूर है, पुराना रूल्स। उसके बाद वहीं पर वो खत्म हो जाता है। नौजवान ने कहा ऐसा, अच्छा मेरे साथ क्या करोगे, कहा सेम, आपके साथ भी 1 साल गुजरने के बाद यही होगा, आपको वहां पर छोड़ दिया जाएगा। तो कहा पुराने बादशाहों को क्या बात नहीं मालूम थी, तो कहा मालूम थी, मगर वो लोग जो है वो जो इस वक्त की जिंदगी है उसको एंजॉय करते रहे, जीते रहे, जीते रहे, जीते रहे, और उसके बाद जब टाइम खत्म हो गया हम लोग जगह छोड़ा, खत्म हो गया। इस नौजवान ने कहा अच्छा ठीक है, चलो उस जगह पर जहां मुझे छोड़ करके आओगे 1 साल होने के बाद, अभी मुझे वो जगह दिखाओ जहां तमाम बादशाहों को छोड़कर आए। गया, देखा कटीली झाड़ियां, इंसान के खाने के लिए कुछ नहीं, मुख्तलिफ किस्म के जहरीले कीड़े मकोड़े। उसने ऑर्डर दिया, कहा कि यहां पर बेहतरीन झाड़ लगाए जाए, यहां अंगूर के, सेब के, फलों के झाड़ लगाए जाएं, यहां नहर जारी की जाए, इस सूखी जमीन को हरी भरी की जाए, यहां बागात बनाए जाए, यहां एक छोटा सा महल बनाया जाए। जो उसने ऑर्डर किया पूरे लोगों ने कर दिया। उसके बाद कहा हमारे महल से एक छोटा सा रास्ता यहां तक बनाया जाए। सब बनकर तैयार हो गया, साल भर गुजर गए, इसी में वो तैयारी में लगा रहा, इसी में करने में, साफ देखभाल में 1 साल गुजर गया। 1 साल जब गुजर गया तो उसने खुद लोगों से कहा कि हो गया मेरा 1 साल, अब मुझे वहां छोड़ करके आओ, मेरा 1 साल हो गया, अब मुझे छोड़ कर आओ। पूरे लोग आकर अदब से सामने ठहर गए और कहा, पूरे दानिश्वरों ने, बुजुर्गों ने, वो बड़े बड़े लोगों ने, जो मजलिस शूरा थी, वो बड़े बड़े ओहदेदारों ने कहा कि हम तो आप ही की तलाश कर रहे थे, अब वहां छोड़कर आने का क्या फायदा, अब तो वहां महल है, अब तो वहां बागात है, अब तो वहां पर नहरें जारी हैं, अब तो वहां पर हरियाली है। हम उन बेवकूफों को छोड़कर आते थे कि जो यहां 1 साल मिलते ही चंद दिन, वो आने वाले दिन को भूल जा रहे थे, और ये चंद दिन की जिंदगी को इतना एंजॉय कर रहे थे कि बस यही सिर्फ है, और बाद में उनको पछताना पड़ रहा था। वो बेवकूफ लोग थे, इसीलिए हम उनको साल भर के बाद छोड़कर चले आते थे। आप अक्लमंद हैं, हम हमेशा के लिए, जब तक आपकी जिंदगी है, आपको बादशाह बनाना चाहिए। बात समझ में आई मैंने क्यों समझाया? ये जिंदगी हमको ऐसी उस नौजवान की तरह मिली। बस अगर अक्लमंद है तो सोचिए उस जिंदगी के बारे में, अगर अक्लमंद नहीं है तो फिर एंजॉय कीजिए, मजे लीजिए। एक दिन आएगा कि आपके खुद के भाई, आपके खुद के रिश्तेदार, आपके अजीजो अकारिब, आपके दोस्त अहबाब
सब लोग आपको उठाएंगे, नहलाएंगे, धुलाएंगे, कफन पहनाएंगे और जाकर वहीं छोड़कर चले आए। फिर आप जाने और आपके अमाल जाने। लेकिन अगर आप अक्लमंद हैं तो आज ही से सोचेंगे उस जिंदगी के बारे में। आप वहां के बारे में सोचेंगे कि कब्र की जिंदगी जहां मुझे सोना है वहां के लिए मैं क्या कर सकता हूं, क्या ऐसा करूं कि उन कब्र के गढ़ों के अंदर रोशनी हो जाए। मैं ऐसा क्या करके जाऊं कि जब सवाल जवाब के लिए फरिश्ते आए तो मैं सवाल का जवाब दे जाऊं। ऐसा क्या करके जाऊं कि जब मैं वहां पर जाऊं तो अल्लाह ताला जन्नत की खिड़कियों में से खिड़की खोल दे और उसकी हवाएं मेरी कब्र के अंदर पहुंचे। अगर आप अक्लमंद हैं तो ये जरूर कीजिए। अगर आप दानिश्वर हैं, अपने आप को कहते हैं कि आप अक्ल वाले हैं, तो ये इंतजाम जरूर कीजिए, क्योंकि ये होना तो तय है। आपको उस घड़े में भेजना तो भेजना ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप नहीं जाएंगे। जिंदगी का यही दस्तूर है और हम सबको जाना है। कल किसी की बारी थी, परसों किसी की बारी थी, कल किसी की बारी हो, जाना तो सबको है। इसीलिए हमेशा दुनिया की जिंदगी को याद रखिए। जो दुनिया को भूल जाता है, ये क्या चीज है? शैतान आता है और शैतान आकर मुख्तलिफ तरीके से भटकाता है। चोर दरवाजा खुल जाता है, जानता है कि ये दुनिया में डूबा हुआ आदमी है, आकर के कहता हाँ दुनिया ही सब कुछ है। इमाम साहब, आलिम साहब, वो फला बुजुर्ग साहब, वो फला साहब, वो सब खाली बोलते रहते हैं, ऐसा उनका काम है बोलना। आपका काम है दुनिया हासिल करना। इज्जत उसी की है जिसके हाथ में दुनिया है। मुख्तलिफ तस्वीरें समाज के, दुनिया के, रिश्तेदारों के आपके सामने लाता, देखो पैसा तो सब कुछ है, पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है, और मिसालें मिल भी जाती है। फिर उसके बाद आदमी हलाल हराम की तमीज खो देता है। बस उसको हाय दुनिया की हाय दुनिया लग जाती है, दुनिया भी बर्बाद कर देता और आखिरत उसकी बर्बाद कर देता। ये शैतान का एक बहुत खतरनाक जो है वो चोर दरवाजा सा। ये तीसरा दरवाजा मैंने बयान किया। चौथा दरवाजा क्या है? शैतान का चौथा दरवाजा है टाल मटोल, सुस्ती और काहिली। ये क्या चीज है? करते तो सब हैं, जानते शायद नहीं। टाल मटोल, सुस्ती और काहिली। कल से पढ़ेंगे नमाज, कल से पढ़ेंगे कुरान, कल तौबा कर लेंगे, आज टाइम नहीं है, दुआ कल मांग लेंगे। नेकी जिंदगी पड़ी हुई है, अभी तो जवानी है, एंजॉय करने के लिए है, उम्रे का इरादा है, पैसा भी है, एकदम फ्री हो जाएंगे हर चीज से तब जाएंगे। हज वो बाद में अप्लाई कर देंगे, अभी कौन सा है? हमारे पास तो दस्तूर है कि बुजुर्ग होने के बाद ही हज करते हैं, अभी क्या है, बाद में कर लेंगे। ये है इबादतों में सुस्ती, काहिली, टाल मटोल। ये शैतान का खतरनाक दरवाजा है, चोर दरवाजा। सुस्ती और काहिली आदमी कल करेंगे। बच्चे भी हमारे नौजवान बैठे हुए हैं, बच्चियां भी नीचे सुन रही हैं, पढ़ाई कल से करेंगे, और वो कल नहीं आता, फिर एग्जाम ही आ जाता सीधा सीधा। हाँ कल से करेंगे, ऐसा कहेंगे नहीं, कल से तो बेहतरीन शेड्यूल बनाएंगे, एकदम दिन रात पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद फिर कल से, फिर कल से, फिर कल से, और फिर एग्जाम आ जाता है। फिर परेशान हो जाते हैं, कैसे इतना सारा कैसे पढ़ेंगे, इतना सारा पढ़ा दिए कैसे याद करेंगे, है ना। यह है सुस्ती और काहली, टाल मटोल। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी आप पढ़िए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के अंदर कोई सुस्ती नजर नहीं आएगी। हम जिस नबी के उम्मती हैं उस नबी की जिंदगी खंगाल कर देखिए, सीरत नबविया का जायजा लेकर देखिए, आपको सुस्ती नजर नहीं आएगी। एक हदीस सुनाओ, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सही बुखारी किताबुल ज़कात की हदीस, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर की नमाज पढ़ाए। असर की नमाज के बाद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारका ये थी कि सलाम फेरने के बाद मुक्तदियों की तरफ रुख करते, अज़कार पढ़ते थे। आज कितनी मस्जिदों के अंदर ये चीज खत्म हो चुकी कि सलाम फेरने के बाद मुक्तदियों की तरफ चेहरा करना चाहिए। इमाम साहब किबले के रुख चेहरा किए हुए होते हैं और हाथ उठाकर इज्तिमाई दुआ करवा रहे होते हैं। ये नबी की सुन्नत नहीं,
یہ نبی کا طریقہ نہیں. نبی کا طریقہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد مقتدیوں کی طرف چہرہ کرتے تھے اور اذکار پڑھتے تھے. مگر جو حدیث میں سنا رہا ہوں، اس حدیث کے اندر بات یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی، سلام پھیرا، جلدی سے اٹھ کر اپنے حجرے میں چلے گئے. تھوڑی دیر رکے، واپس آئے، مصلی پر بیٹھے. ایک صحابی نے سوال کر دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج جیسا آپ نے کیا ہے آپ نے اس سے پہلے کبھی نہیں کیا. آج جیسا آپ نے کیا ہے، سلام پھیرے، اٹھ کر فوراً چلے گئے، اس کے بعد آئے، ایسا آپ نے پہلے کبھی نہیں کیا. کیا وجہ تھی؟ اعتراض نہیں تھا، جانکاری حاصل کرنی تھی کہ نبی نے کچھ کیا ہو تو ہم بھی کرنے کی کوشش کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میرے حجرے میں، میرے گھر میں سونے یا چاندی کی ایک ڈلی رکھی ہوئی تھی، ایک ٹکڑا رکھا ہوا تھا. میں نہیں چاہتا ہوں کہ رات ہو جائے اور وہ ٹکڑا وہیں رکھا رہے اور میں ایسے حالت میں رات اپنے کمرے میں گزاروں، اسی لیے میں نے گھر میں جا کر کے حکم دیا ہے کہ اس کو صدقہ کر دو. سمجھ میں آیا میں کیا سمجھا اس حدیث سے؟ یہ کام نبی تو کل بھی کر سکتے تھے نا. بعد میں یہ اذکار وغیرہ پڑھنے کے بعد سکون سے جا کر بھی کر سکتے تھے. نبی نے کیوں ایسا کیا کہ فوراً جا کر حکم دیا کہ کہیں دماغ سے بات نکل نہ جائے؟ ہاں، یہ بتانا چاہتے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نیکی کا خیال جب آئے فوراً کر دینا چاہیے، کیونکہ نیکی میں اگر آپ ٹال مٹول کرو گے تو شیطان کے لیے دروازہ کھول رہے ہو. اگر آپ صدقہ کرنا چاہ رہے ہو اور آپ کرنا چاہتے تھے، آپ سوچے ٹھیک ہے کروں گا، بالکل کروں گا، لیکن کل انشاءاللہ میں کر دوں گا. کل تک شیطان کیا دماغ میں ڈالتا؟ شیطان کے لیے چور دروازہ آپ نے کھول دیا. کل پر ڈال کر کے شیطان آتا اور کہتا ہے کیوں کر رہے ہیں؟ کل کے دن اچانک کاروبار میں لاس ہو گیا، کہاں سے پورا کرو گے؟ گھر میں اچانک کسی کی طبیعت خراب ہو گئی، کہاں سے جا کر علاج کراؤ گے؟ مت کرو. کیوں کر رہے ہو؟ زندگی پڑی ہے سب کو خیرات کرنے کے لیے، اور آپ کے دل میں یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے، ہاں بالکل صحیح بات ہے. کیونکہ آپ تھوڑی جانتے کہ یہ شیطان کر رہا ہے، آپ کا دل کہہ رہا ہے اور آپ اس سے رک جاتے ہیں. اسی لیے قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھو، نیکیوں میں مقابلہ کرو. کوئی نیکی دماغ میں آئے، خیال میں آئے تو فوراً اس کو کر لینا چاہیے. سستی کاہلی نہیں ہونی چاہیے. آج ہمارے پاس سستی کاہلی بہت زیادہ ہے. فجر کی نماز پر میں نے گفتگو کی تھی، آخر میں بات کر رہا ہوں. فجر کی نماز میں کتنی سستی ہمارے پاس، نمازوں میں کتنی سستی ہمارے پاس. اذان ہو گئی دکان میں بیٹھے رہتے، نہیں 15 منٹ کے بعد جماعت. اگر جماعت کا ٹائم بڑھ جائے نا، میں غور کرتا ہوں، میں خود امام ہوں، میں غور کرتا ہوں، اگر فجر کی نماز میں ٹائمنگ بڑھ گئی تو لوگ آنے میں اپنا ٹائم بڑھا دیتے ہیں. اگر 5:30 بجے جماعت تھی، 5:25 کو آ رہے تھے، اور اب اگر جماعت بڑھا دی گئی جیسے کہ 5:35 پر جماعت ہے تو اب لوگ 5:30 بجے آئیں گے. یعنی ایسا نہیں کہ جو پہلے آ رہے تھے چلو اسی وقت پر آئیں، اچھے سے سنتیں وغیرہ پڑھ لیں، نہیں، وہ خود لیٹ والا جو ٹائم اس کو بڑھا دیں گے. یہ لوگوں کی سستی ہے، کاہلی ہے نا، یہ سستی ہے لوگوں کی، یہ کاہلی ہے، اور شیطان باقاعدہ اسی کاہلی کا فائدہ اٹھاتا ہے. حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شیطان باقاعدہ رات میں کہتا ہے، جب آپ فجر کی نماز میں الارم بجا، بلینکٹ ہٹانے والے تھے، تو شیطان کہتا ہے علیک لیل طویل فرقد، سہلاتا ہے، مساج کرتا ہے، رات بڑی لمبی ہے، بھی سو، آج 25 منٹ کے بعد جماعت ہے، ایک نیند اور لے لو. اور وہ ایک نیند کے چکر میں پھر آپ کی بڑی جماعت چلی جاتی. ہاں، میں یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ سستی، یہ کاہلی، یہ شیطان کے چور دروازوں میں سے خطرناک دروازہ ہے کہ جو ہم لوگ چیزوں کو ٹالتے ہیں، کل سے کریں گے، پرسوں سے کریں گے، بعد میں کر لیں گے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، اگر تم کو شام مل جائے تو صبح کا انتظار مت کرو، کوئی گارنٹی نہیں کہ تمہیں صبح ملے، اور اگر صبح مل جائے تو شام کا انتظار مت کرو، کیونکہ کوئی گارنٹی نہیں کہ تمہیں شام ملے. تو لکھ کر کسی نے دیا ہے، آج میں کھڑا ہوا ہوں،
اللہ نے سانسیں دی ہے, سانسیں چل رہی ہیں, یہ سانسیں کب تک چلیں گی یہ صرف میرے مالک کو معلوم ہے, کسی کو نہیں معلوم. ہم سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, کب رب کا بلاوا آ جائے پتا ہے آپ کو؟ آپ ڈال رہے ہو کل سے نماز پڑھیں گے, آپ ڈال رہے ہو پرسوں سے ایسا کریں گے, آپ ڈال رہے ہو پرسوں سے ایسا کریں گے, ہے آپ کے پاس گارنٹی کی پرسوں تک آپ کے پاس ٹائم ہے؟ کتنے سارے لوگ گھر سے نکلتے ہیں, بیوی سے وعدہ کرتے ہیں کہ آتے آتے چوڑیاں لے کر کے آؤں گا, آتے آتے تمہارے واسطے وہ چیزیں لے کر کے آؤں گا, بچوں سے وعدہ کرتے ہیں کہ تمہارے واسطے ٹافیاں, چاکلیٹ, بسکٹاں سب لے کر کے آؤں گا, لیکن ان کی باڈی آتی ہے, وہ خود نہیں آتے. کتنے سارے واقعات, حادثات ہم لوگ آنکھوں سے دیکھتے ہیں مگر نصیحت حاصل ہی نہیں کرتے ہیں. قبرستان تک جاتے ہیں, دیکھتے ہیں چہرے کو مٹی دے کر کے, پھر اپنی دنیا میں مگن ہو جاتے ہیں, بول جاتے ہیں کہ ٹائم تو نہیں ہے. یہ دھڑکن اللہ تعالیٰ نے جتنی دی ہے وہ دھڑکن چل رہی ہے, ختم ہو رہا ہے وہ دھڑکن. ہاں, ایک ایک کر کے یہ دھڑکن ختم ہو رہی ہے. جس دن یہ دھڑکن ختم, ہم ختم. آپ سوچتے رہ جائیں گے کل سے کریں گے, پرسوں سے کریں گے, ترسوں سے کریں گے. ہماری مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں, یہ آج جو ملا ہے اسی کو بہتر بنائیے. شیطان کے لیے چور دروازہ مت کھولیے, نمازوں کی پابندی کیجئے, سستی اور کاہلی مت کیجئے. آج کا دن, میں اشاروں میں بات کر رہا ہوں, آج کا دن ہم سب کو اچھے سے یاد ہے. ہمیں کتنی بڑی تکلیف پہنچی تھی, کتنا بڑا زخم پہنچا تھا, پہنچنا بھی چاہیے, لیکن کیا ہم نے غور کیا؟ کیا ہم نے غور کیا کہ اتنا بڑا زخم جو آج کی تاریخ میں ہم کو ملا تھا, کیوں ملا تھا؟ ہم نے نصیحت وقت سے حاصل نہیں کی. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ, کہ تمہیں جو بھی مصیبتیں پہنچتی ہیں تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے, اور نہ اللہ تعالیٰ تو بہت سارے گناہوں کو ایسے ہی معاف کر دیتا اپنے رحمت سے. تمہیں جو بھی تکلیف پہنچتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی. آج کے دن اتنی بڑی مصیبت ہم کو پہنچی, مگر پھر بھی چیختے چلاتے تو بہت زیادہ عام, مگر اپنی مسجدوں کو آباد نہیں کر پاتے. آج اتنے سارے مسلمان الحمدللہ نظر آ رہے ہیں, اوپر بھی کچھ ہمارے بھائی ہوں گے, ہر مسجد بھری ہوئی ہے کہ یہ مسلمان ہیں. پھر فجر میں یہ مسلمان کہاں چلے جاتے؟ فجر میں مسلمان نہیں رہ جاتے آپ لوگ؟ فجر میں آپ کا ایمان کہاں چلا جاتا؟ یا فجر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف کر دیا کہ نہیں, فجر آپ کے اوپر نہیں ہے, کوئی سرٹیفکیٹ آپ کو مل گیا؟ پھر ہم سب چلاتے رہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے, ہماری مسجدیں توڑی جا رہی ہیں, قبضہ کیا جا رہا ہے, ایسا کیا جا رہا ہے, ویسا کیا جا رہا ہے. بڑی لمبی گفتگو نہیں, ایک بات کہتا ہوں, دیکھو بس اپنے کردار کا تو غازی بن جا. اے مسلمان, بس تو اپنے کردار کا غازی بن جا. جیت نہ پائے تجھ سے کوئی ایسی بازی بن جا. توڑنے والے خود بنائیں گے مسجدیں اپنی, لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے تو نمازی بن جا, پہلے تو خود نمازی بن جا. اپنے آپ کو پہلے نمازی بناؤ, اس کے بعد کہو کہ ہاں ہم مسلمان ہیں. کیونکہ اسلام کے اندر ایک شخص نماز کی پابندی نہیں کرتا, مسلمان ہی نہیں ہو, نہیں ہے مسلمان وہ. حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے. حالت جنگ میں بھی نماز معاف نہیں. اور آج چلتے پھرتے ہنستے کھیلتے دکانوں پر بیٹھے ہوئے ہیں, چائے نوشی چل رہی ہے, گھر میں پڑے ہوئے ہیں, فونا دیکھ رہے ہیں, نماز کی کوئی پابندی نہیں. سیریلا گھروں میں دیکھے جا رہے ہیں, نماز کی کوئی پابندی نہیں. پھر اس کے بعد ہم سب مسلمان ہیں الحمدللہ, ہاں ثم الحمدللہ, ماشاءاللہ ہم سب مسلمان. ہاں کیسے مسلمان ہیں ہم؟ اسی لیے یہ سستی, یہ کاہلی, یہ تساہل, یہ چھوڑیے, خواب غفلت سے جاگیے. یہ سب شیطان کے چور دروازے کو میں بیان کر رہا تھا. حالانکہ بڑے دروازے ہیں, میں نے چند دروازوں کا تذکرہ کیا, اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان دروازوں کو ہمارے اندر سے بند فرما دے. یہ ہم اتنی کوشش کریں, ہمارے ایمان میں اتنی طاقت اللہ پیدا کر دے کہ شیطان کی یہ چور دروازے ہمیشہ کے واسطے ہم بند کر دیں. ہمارے پاس شیطان کے شکوک و شبہات آ بھی نہ سکیں, ہمارے پاس ہمارے دماغ میں شیطان کے وساوس پہنچ ہی نہ سکیں. اللہ ایسا ایمان عطا فرما دے, ایسا ایمان عطا فرما دے کہ جیسا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ عمر جس گلی سے تم آتے ہو تو شیطان راستہ بدل دیتا ہے. یہ ایمان کی طاقت تھی. ہم سب بھی تو مسلمان ہیں نا, ہم سب بھی ایمان والے ہیں. ہمارا ایمان کیوں ہے کہ ہم جیسے ہی اپنے آپ کو پریزنٹ کرتے ہیں ہمارا ایمان کھینچ لیتا ہے شیطان کو قریب, دور بھاگنے کے بجائے ہم اس کے ہر فطرے میں پڑ جاتے ہیں, اس کے لیے دروازے پہ دروازے کھولتے چلے جاتے ہیں. کیوں ایسا؟
اللہ رب العالمین ہمارے سجدوں کے اندر وہ طاقت پیدا فرما دے کہ جب ہم دعائیں مانگے تو اللہ قبول فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو توفیق دے کہ حلال روزی کمائیں اور حرام سے ہمیشہ بچتے رہیں۔ ہماری اولادوں کو اللہ تعالیٰ نیک اور پرہیزگار بنائے۔ اللہ رب العالمین اس ملک کے مستقبل کو روشن بنائے، اور جتنے بھی فسادی طاقتیں ہیں، غلط طاقتیں ہیں، اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کے ہاتھوں کو توڑ دے، انہیں رسوا کر دے۔ باری تعالیٰ اس ملک کے اندر امن و امان پیدا کر دے، شانتی پیدا کر دے، لوگ مل جل کر کے رہیں، مل جل کر بات کریں، مل جل کر کاروبار کریں، ایسا امن اس ملک کے اندر عنایت فرما دے۔ باری تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں، اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم لوگوں کے حقوق ادا کریں، اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے سجدوں سے، اپنے رکوع سے، اپنے پیشانیوں کی طاقت سے مسجدوں کو آباد کریں، تاکہ لوگوں کی بری نظریں ہمارے مسجدوں پر پڑیں۔ اللہ تعالیٰ جس طرح ہم جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں ایسے فجر کی نماز پڑھنے والا بنا۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اذكروا الله يذكركم وادعوه يسر ذكر الله تعالى عظم وتم محمد أكبر